تمام نفسیاتی بیماریوں میں ایک پہلو شیم کا تو موجود ہی ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو اہم جگہ ہے جہاں کوئی بندہ چھپتا ہے شیم کی وجہ سے، وہ ایڈکشن ہے. دوسرے انسانوں کی طرف سے جو ہمارے دوست احباب بھی ہوتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ شیم پیدا کرتی ہیں. جیسے اگر کسی کے بچوں میں کوئی سیکیٹرک النس آ جائے یا ایڈکشن آ جائے، تو رشتہ دار جو ہے وسپرنگ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ شیم پیدا ہوتی ہے. گھر میں بڑا فساد ہوتا ہے، گھر سارا ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے. لیکن ایسے میں ان کی جو پرائرٹی نمبر 1 ہے، جو پہلی ترجیح ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. ایک سب سے بڑا شیم کا جو شاخسانہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچیں مسخ شدہ ہو جاتی ہیں. نشے کی بیماری میں سب سے زیادہ ہرڈل ہوتی ہے. ہمیں بتاتے ہیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو کہ اپنے مریضوں کو علاج میں لاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ کس قدر تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد، لمبے عرصے تک مشکلات میں سے گزرنے کے بعد، آخرکار انہوں نے ہمت کی کہ ٹیلی فون کیا یا پھر خود تشریف لا کر اس بارے میں بات چیت کی. اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو قدم من کے ہو جاتے ہیں. چونکہ شیم کا بہت گھر میں دورہ ہوتا ہے، تو مریض کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کو باہر نہیں نکالیں گے. لہذا جب مریض دفتر نہیں جاتا تو گھر والے اس کے لیے بہانے بناتے ہیں. جب وہ کسی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتا تو تب بھی وہ ایک جھوٹ گھڑ کے فوراً پیش کر دیتے ہیں. 45 ایئرز ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. تو میرے ادارے میں جو لوگ جوائن کرتے ہیں بطور سائیکالوجسٹ، تو میں ان کو اس وقت تک کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ ان کے اندر میں انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں دیکھ لیتا اپنے پیشنٹس کے لیے اور ان کے فیملی ممبرز کے لیے. شیم سب سے پہلے ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کرتی ہے کہ میں دنیا کو کیسے بتاؤں کہ میں اصل میں کون ہوں. اپنی عمر کے پہلے 30 سال جب میں ڈاکٹر بھی بن چکا تھا، ایک کانسٹنٹ جو فیلنگ تھی وہ شیم کی فیلنگ تھی، جو کہ انٹرنلائز ہو گئی تھی، اور جس سے مجھے مشکلات پیدا ہوتی تھیں اپنے بارے میں فیصلے کرتے ہوئے اور دوسرے لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہوئے. میں بہت گھٹن زدہ تھا، حتیٰ کہ میرے ایک ٹیچر ہیں جو کہ امریکہ میں بہت بڑے سائیکیٹرسٹ تھے، ڈاکٹر ایلبرٹ بینڈورا. تو انہوں نے کہا کہ یو آر میسڈ اپ. جان بریڈشاہ نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ اپنا کچھ کر لو. تو یہ جو بہت بڑے بڑے لوگ تھے جن کے ساتھ میں ٹریننگز کے سلسلے میں جاتا تھا، تو وہ شکل دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے. اور پھر انہوں نے میری بڑی مدد کی، شیم سے نکلنے میں مدد کی. 35 سال کی عمر میں میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی شیم کی وجہ سے اپنے غصے کے پیچھے چھپتا تھا، اور لوگ میرے غصے سے ڈر کے تو ہش اپ کرتے تھے تو مجھے طاقت محسوس ہوتی تھی. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کب لاسٹ ٹائم غصہ آیا تھا، یا شاید کبھی بھی کسی نے مجھے اپنے جو ساتھ کام کرنے والے کولیگز ہیں ان سے کسی کے ساتھ کوئی شاؤٹ کرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. ہاں، میں آرام سے ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اس سے مجھے میں ناراض ہوں، یا میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا، یا یو آر بیٹر دین دیٹ، پلیز ڈونٹ ڈو دس اگین. فیملی کا یہ خیال ہوتا ہے، لیکن ریہیب یا علاج کروانے سے پھر یہ بدنامی ہو جائے گی. ریہیب ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو کچھ نئے پہلوؤں سے روشناس کرایا جاتا ہے، جہاں انسان وہ سیکھتا ہے جس کے لیے در حقیقت وہ تڑپ رہا تھا، جن چیزوں کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، یعنی سکون اور خوشی، اطمینان اور عزت نفس. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا دن رات ریہیب میں تذکرہ ہوتا ہے، اور انسان اپنے حصے کے مطابق کچھ نہ کچھ بدلتا ہے. شیم ایسی چیز ہے
کہ ایسی سیف انوائرمنٹ میں جہاں ارد گرد محبت کرنے والے لوگ اور بات کو سمجھنے والے لوگ ہوں اور ایمپیتھیٹک لوگ ہوں، شیم وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتی ہے. شیم اس کا سامنا نہیں کر سکتی. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ یہ رسک لیتے ہیں کہ مجھے دیکھا جائے گا، تو پھر آپ کا سفر جو ہے وہ شیم ہیلنگ کی طرف شروع ہو جاتا ہے. ایسے والدین جو پریشانیوں سے گھرے ہوں، جن کے گھر میں نشے کی بیماری یا اس سے ملتے جلتے مسئلے یا سیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوں، جیسے کہ بائیپولر ڈس آرڈر، ڈپریشن یا شکیزوفرینیا یا الکوہلزم، تو انہیں بے دھڑک ولنگ بیز لاہور یا اسلام آباد یا کراچی، جہاں بھی ان کو نزدیک لگے، جب چاہیں جس وقت چاہیں آئیں، اور اس ماحول میں جہاں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا کام ہوتا ہے وقت سپینڈ کریں. ان سب جگہوں پہ لوگوں کے رہنے کے بھی انتظامات ہیں. اور شیم کی جو رکاوٹ ہے علاج کی راہ میں وہ دور ہو سکتی ہے، کیونکہ شیم جو ہے ہمیں باندھ کے رکھ دیتی ہے. وہ ہمیں زندگی کے اس اہم حصے کی طرف توجہ نہیں دینے دیتی جہاں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. جن گھروں میں نشے کا مسئلہ ہوتا ہے تو مایوسی تو دنیا کی آخری چیز ہے جس کی ان کو ضرورت ہے. انہیں تو روزانہ ایک امید افزا دن کا انتظار ہوتا ہے. جو ریہیب سینٹرز ہیں ان کو وزٹ کر کے ضرور دیکھنا چاہیے. اگرچہ پاکستان میں اچھے ریہیبس کی کمی ہے، لیکن پھر بھی آپ آغاز کریں گے تو اچھے ریہیب تک بھی ضرور پہنچیں گے. اور ولنگ ویز اور صداقت کلینک کی حد تک تو میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ علاج تو بہت بعد کی بات ہے، شروع میں تو آپ کو فیملیرائز ہونے کی ضرورت ہے. شیم ایک ایسی پرابلم ہے جو کہ نشے کی بیماری کے علاج کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. شیم لوگوں کو روگی بنا دیتی ہے. شیم بہت ساری ایسی پرابلمز ہیں جو کہ شیم کی وجہ سے نہ صرف نشے کی بیماری اور اس کے علاج میں، ویسے اوور آل بھی ہمیں کافی اس کا سامنا ہوتا ہے. یہ بہت ہی میرا فیورٹ ٹاپک ہے. یعنی یوں سمجھے کہ میری یہ اپنی جرنی ہے. جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو تقریباً 5 سال جو میرے گزرے وہاں پہ وہ آئسولیشن میں گزرے. میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا، میں زیادہ تر تنہا رہتا تھا، اور مجھے دوسروں سے بات کرتے ہوئے بڑی مشکلات ہوتی تھی. اور میں اندر سے یہ جانتا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کوئی بیماری کی شکل ہے جو مجھے باندھ کے رکھتی ہے. اور پھر آگے چل کے مجھے موقع ملا شیم سے ریکوری کا، شیم کو ہیل کرنے کا. تو یہ میرا اپنا سفر ہے. ایک ہلکی پھلکی جسے شرم و حیا کہتے ہیں یا ندامت کا احساس، یہ تو ہیلدی شیم کے زمرے میں آتا ہے. جیسے کہ کوئی اچانک کوئی ایسی چیز ہمارے ساتھ ہو جو کہ دوسرے دیکھیں، جیسے کہ بندہ گر پڑتا ہے تو جب لوگ ہنستے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی وہ ندامت سی محسوس ہوتی ہے. یا ایک ناک پہ پمپل ہو تو ہمیں وہ جو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو جب ہمارا ایکسپوئر ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑا اس سے اپریہینشن سی ہوتی ہے. لیکن جیسے کوئی اور امبیرسنگ سی سچویشن ہوتی ہے، کسی کی زپ کھلی ہو کسی ایسے آکورڈ موقع پہ، تو کوئی اگر پوائنٹ آؤٹ کرے تو اس سے بڑے مسئلے انسان کو وقتی طور پر جیسے ایسے لگتا ہے کہ معدے میں مکھیاں سی جمع ہو گئی. تو یہ پھر ہیلدی شیم ہے جس میں ہم اپنی اصلاح کو ضروری سمجھتے ہیں. اور ہیلدی شیم میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو معاشرے کے جو نارمز ہیں، جو ویلیوز ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس پہ پورے نہیں اترے تو ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے. پھر شیم اور گلٹ میں بھی فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ گلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کسی سے زیادتی ہو جاتی ہے، تو وہ ایک احساس ندامت جو ہوتا ہے اس کو ہم گلٹ کہتے ہیں، جو کہتا ہے کہ آگے بڑھو، اپولوجائز کرو اور معافی تلافی اور کچھ اضافی بھی کرو. لیکن اس کے مقابلے میں شیم، خاص طور پر جو ٹاکسک شیم ہے، جب شیم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب ہمیں ہر وقت یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ
میرے اندر کوئی پتہ نہیں مسئلہ ہے، کوئی نقص ہے، جیسے اندر سے رپچر ہو جانا، جیسے اندر ہی اندر ایک توڑ پھوڑ کا سا عمل محسوس ہوتا ہے، تو اس کو ہم ٹاکسک شیم. اب یوں سمجھے کہ شیم اور گلٹ میں یہ ایک بڑا فرق ہے کہ گلٹ ایک فیصلہ ہے کہ آپ جان جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور اب آپ نے اس کی تلافی کا یا معافی کا اہتمام کیا ہے، تو یہ ایک فیصلہ ہے. جبکہ شیم ایک فیلنگ ہے جو مسلسل جب ہمارے اندر یہ فیلنگ رہتی ہے تو ہمارے چہرے پہ نمایاں ہونے لگتی ہے. تمام نفسیاتی بیماریوں میں ایک پہلو شیم کا تو موجود ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اسکیزوفرینیا ہو یا ڈپریشن ہو یا ایڈکشن کی بیماری ہو یا بائیپولر ڈس آرڈر ہو. جتنی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے احساسات کو اور سوچوں کو متاثر کرتی ہیں، شیم ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. ٹاکسک شیم یعنی زہریلی قسم کی ندامت سی محسوس ہونا، یہ لگنا کہ میرے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ میری قدر و قیمت زیرو سمجھتے ہیں. تو اس میں ایک پہلو جو ہے وہ اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ انسان چھپنے لگتا ہے، اور چھپنے کے لیے جو اس کے پاس سہولتیں موجود ہیں وہ ایک ہے کہ وہ ڈیفنس میکنزم، بہت دفاعی بہت چیزیں استعمال کرنے لگتا ہے، خود فریبی میں بھی وہ رہنے لگتا ہے. تو یہ جو ڈیفنس میکنزم ہے، جو انسان کے اندر ایک دفاعی نظام ہے جس میں وہ گھٹن کا شکار ہو جانا، چیزوں کو اپنے اندر ہی اندر دبا کے رکھنا، اور کسی کی خوشامد کی عادت پڑ جاتی ہے، کبھی 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 اینگر کی طرف زیادہ رجحان ہو جاتا ہے، اینگر سے کام نکالنا. تو یہ ساری جو ہے ایک طرح سے شیم کی وجہ سے جو انسان چھپتا پھرتا ہے، یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں وہ چھپتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اہم جگہ ہے جہاں کوئی بندہ چھپتا ہے شیم کی وجہ سے، وہ ایڈکشن ہے. جو خیال کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، جیسے او سی ڈی ہے، یا وہ کوئی ایکشنز یا ایسے طور طریقوں کی ایڈکشن ہو سکتی ہے، جیسے کہ ورکہولزم یا گیمبلنگ یا شاپنگ، یا ہر وقت ریسٹورنٹس میں جا کے اپنی توجہ اپنی ذات سے ہی ہٹانے کی کوشش کرنا. دوسرے لوگ ہمیں جو باتیں کرتے ہیں بچپن میں، خاص طور پر اگر ہمارا بچپن بہت طنزوں اور طعنوں کا نشانہ بنا ہو، تو اس سے جو شیم کریٹ ہوتی ہے 5 سال کی عمر کے اندر اندر، تو وہ بڑی ڈھیٹ قسم کی شیم ہوتی ہے. اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے. انہیں ہم گوبلنز کہتے ہیں، یعنی بہت ہی چھوٹی عمر میں جو چیز ہمارے پروگرامنگ کا حصہ بن جائے. اور 8-10 سال کی عمر کے بعد جو شیم ہے جس کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑی کم کوششوں سے بھی اس میں افاقہ ہو جاتا ہے. انہیں ہم گریملنز کہتے ہیں. لیکن جو نوجوانی میں یا جو بڑی عمر میں ہمیں اگر کچھ ایسی چیزوں کا سامنا ہو اور شیم اچانک ہماری زندگی میں رینگ رینگ کا داخل ہو رہی ہو، تو اس کو دور بھگانے کے لیے ہمیں معمولی کوششوں سے بھی بہت افاقہ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایپیڈیمک پرپورشن میں شیم اب سامنے آ رہی ہے، تو اس کی وجہ ہمارا جدید تہذیب و تمدن بھی ہے، جس میں کوئی پچھلے 400 سال سے انسانوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ ناپنا تولنا شروع کر دیا. اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو دیہاتوں میں لوگوں کے لیے بہت کم ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ کیورس ہوں یا ناپ تول کریں. لیکن شہروں میں یہ رشتہ دار بھی اور دیگر لوگ بھی ایک دوسرے کو بہت زیادہ ناپتے تولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے بچے تو کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں یا امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، تاکہ دوسرے بندے جو ہیں وہ محسوس کریں کہ ہم کتنے کسی درخت کی بہت بلند شاخ پہ لٹکے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا نے بھی اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو کمنٹ کرنا، ٹرولنگ کرنا، کیونکہ شیم جو ہے وہ 24/7 ہمارے ساتھ رہنے لگتی ہے. دوسرے لوگ ہمیں اتنا تنگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں رہتے.
اور جو شیم ہے، جو ایکومولیٹڈ شیم ہے، بعض اوقات اس کا پروپورشن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ایکسکروشیٹنگ پین، یعنی بڑی شدید قسم کی درد، اور عموماً ان حالات میں لوگ پھر ڈرگس کا سہارا لیتے ہیں. الکوہل تو بڑی عام ہی بات ہے، دنیا کے ممالک میں ہزاروں سال سے اس کا رواج ہے، اور چونکہ یہ فیملیئر ہے، چونکہ یہ پرانی ہے، تو لوگ اسے بہت اچھی چیز سمجھتے ہیں. خاص طور پر دنیا کے بیشتر ممالک میں تو اسے نارم سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں اگرچہ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں شراب کے خلاف بہت قوانین ہیں اس قسم کے، اور معاشرے میں لوگ شراب کے استعمال کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن در پردہ شراب کا استعمال چلتا رہتا ہے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. دوسرے انسانوں کی طرف سے جو ہمارے دوست احباب بھی ہوتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ شیم پیدا کرتی ہیں. جیسے اگر کسی کے بچوں میں کوئی سیکیٹرک النس آ جائے یا ایڈکشن آ جائے، تو رشتہ دار جو ہے وسپرنگ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ شیم پیدا ہوتی ہے ان کے ماں باپ میں. جیسے کہ یہ بات کرنا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جو کہ ان کے آگے یہ چیز آئی ہے، یا رزق حرام کھلایا ہوگا اپنی اولاد کو. تو یہ متس ہیں، یہ غلط فہمیاں ہیں. ماضی میں ایسی باتیں جو کی جاتی رہی ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ رزق حلال کمائیں، تو اس کی ترغیب دینے میں بعض اوقات وہ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس قسم کی سخت باتیں کر کے اچھا نتیجہ چاہتے ہیں، جبکہ اس قسم کی سخت باتوں سے لوگوں کی زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. اور جب کسی کو سیکیٹرک النس کا سامنا ہوتا ہے اپنے کسی فیملی ممبر میں، یا ایڈکشن کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ اس بات کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں. انہیں اس بات کا سخت غم و غصہ ہوتا ہے کہ ان کا فیملی ممبر نشے میں پڑ گیا ہے، اور وہ بہت تڑپ رہے ہوتے ہیں، گھر میں بڑا فساد ہوتا ہے، گھر سارا ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے. لیکن ایسے میں ان کی جو پرائرٹی نمبر 1 ہے، جو پہلی ترجیح ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور پھر کہیں یہ بھی ایک پرائرٹی ہوتی ہے کہ یہ نشہ چھوڑ دے، جس کے لیے وہ خود ہی کوششیں کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں، کبھی نرمی کرتے ہیں، کبھی منت سماجت، کبھی رونا دھونا، کبھی وعدے لینا، اور پھر غصے میں آنا، پھر مار پیٹ تک بھی کرنا، پھر گھر میں بند کر دینا، یا اس طرح کے بہت سارے کام کہ دنیا سے چھپا کے اور آرم ٹویسٹنگ کر کے کسی طریقے سے اپنے فیملی ممبر کو راہ راست پہ لانا، جسے وہ کہتے ہیں، یا نشے سے نجات دلانا ان کا مطمئن نظر ہوتا ہے. ایک سب سے بڑا شیم کا جو شاخسانہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچیں مسخ شدہ ہو جاتی ہیں. وہ اسٹریٹ تھنکنگ نہیں کر سکتا، اس کو بہت وہم ہوتے ہیں کہ کبھی خام خواہ بہت غصہ آتا ہے، کبھی خام خواہ جو ہے بہت پیار آنے لگتا ہے، کبھی رونے لگتے ہیں، کبھی غصے سے لال پیلے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے تو حل ہوتے ہیں جب آپ
کسی پراپر علاج میں جاتے ہیں. جیسے دل کی بیماری ہو تو آپ کسی پراپر علاج میں جاتے ہیں. لیکن کچھ پرائمری کرونک النیسز میں پھر بھی بہت شیم ہے. ملیریا میں کوئی خاص شیم نہیں ہے کہ 2 دن میں چلا جائے گا, یا ایون کورونا میں بھی اتنی شیم نہیں پائی جاتی, خوف زیادہ پایا جاتا ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہو جائے گا بندہ. لیکن جو پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں, یعنی جن النیسز کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ چمٹ جائیں گی اور تا دیر رہیں گی, اس میں شیم کا ایلیمنٹ ہے. لوگ ڈائبٹیز میں بھی کم از کم 5 سال ٹونے ٹوٹکے کر کے یا رضیہ آپا کے جو ٹوٹکے ہیں استعمال کر کے تو پھر ڈاکٹرز تک جاتے ہیں. تو نشے کی بیماری میں سب سے زیادہ ہرڈل ہوتی ہے. ہمیں بتاتے ہیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو کہ اپنے مریضوں کو علاج میں لاتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ کس قدر تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد, لمبے عرصے تک مشکلات میں سے گزرنے کے بعد آخرکار انہوں نے ہمت کی کہ ٹیلی فون کیا یا پھر خود تشریف لا کر اس بارے میں بات چیت کی. اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو قدم من کے ہو جاتے ہیں, یعنی اتنی زیادہ شیم فیل ہوتی ہے. لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے سارے جو خدشات ہوتے ہیں کہ ہم پر اچھی نظر نہیں ڈالی جائے گی, تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ انکنڈیشنل ریگارڈ کرتے ہیں. ان کے لیے یہ درد دل کی بات ہوتی ہے. جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں تو ہم ان کے درد دل کو ایسے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اپنے طویل تجربے کی روشنی میں, کہ کتنا گھر میں فساد ہوتا ہے جب کوئی نشے کا مریض اپنی منمانیاں کرتا ہے اور صبح و شام گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے, مریض توڑ پھوڑ کرتا ہے, وہ مسلسل گھر والوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں, مجھ سے بچ کے رہنا. اور وہ ایک ہاتھی کی طرح گھر میں جھوم رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ بچ بچا کے اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ شیم کا بہت گھر میں دورہ ہوتا ہے تو مریض کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات کو باہر نہیں نکالیں گے. یہ ایک میوچول کانسپریسی سی لگتی ہے گھر میں, جہاں جو فزیکل ابیوز ہوتا ہے اس میں بھی مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں اس بارے میں بہت ایک ان کا اتحاد ہوتا ہے کہ باہر کسی کو پتہ نہ لگے. اسی طرح نشے کی بیماری میں مریض بھی یہی چاہتا ہے کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے, اور گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے. لہذا جب مریض دفتر نہیں جاتا تو گھر والے اس کے لیے بہانے بناتے ہیں. جب وہ کسی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتا تو تب بھی وہ ایک جھوٹ گڑھ کے فوراً پیش کر دیتے ہیں. اس طرح جھوٹ بولنے سے پھر ان کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے, کیونکہ ان کو اندر ان کا کانشس جو ہے وہ پرک کرتا رہتا ہے, اور آہستہ آہستہ انہیں یہ دیکھ کر بہت رنج ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت ہی بدل کر رہ گئی ہے. یہ جو شیم ہے یہ چھپے رہنے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ایک آئیڈیل ماحول ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ جہاں کسی فیملی ممبر کو اگر نشے کی بیماری ہے تو اہل خانہ آسانی سے آ سکے اور ان کے اوپر چپتی ہوئی کوئی نظریں نہ ہوں. صحیح, ان کا نان ججمنٹل ہونا بہت نیسیسری ہے. جیسے ہمیں عرصہ دراز ہو گیا, 45 ایئرز ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے, تو میرے ادارے میں جو لوگ جوائن کرتے ہیں بطور سائیکالوجسٹ تو میں ان کو اس وقت تک کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ ان کے اندر میں انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں دیکھ لیتا اپنے پیشنٹس کے لیے اور ان کے فیملی ممبرس کے لیے. اور میں اس ریگارڈ کی بات نہیں کر رہا جو کہ اپنے پیشنٹ یا اس کے فیملی ممبر کے منہ پہ وہ دیتے ہیں, میں اس ریگارڈ کی بات کر رہا ہوں جو ان کی ایبسنس میں جب وہ بات کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हमारे पास जो लोग आते हैं, चाहे वो पेशेंट्स हैं या उनकी फैमिली से, दे आर वेरी फ्रेजाइल, दे आर वेरी सेंसिटिव। वो थोड़ी सी बात को ज़रा ज़्यादा फील करने वाले होते हैं। मैं शुरू के दिनों की बात कर रही हूँ ख़ास करके। सो हमें एक ऐसा, या किसी भी रिहैब सेंटर को, किसी भी प्रोफेशनल को ख़ास इस बात का ख्याल रखना होता है। और जब तक वो अपनी हीलिंग नहीं करता, आई थिंक इसमें मुश्किल ही हो जाता है किसी असल में सबसे पहला भला तो उस प्रोफेशनल का अपना होता है, जब उसका मिजाज, उसका मूड, उसकी सोच और उसके अंदाज बदल। ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो शेम से रिकवरी है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। अगरचे उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इसको शेम कहते हैं। मुझे पता है कि जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था तो मैं क्लास में खड़े होके बात नहीं कर सकता था, और बाज़ औक़ात मुझे छड़ियाँ खानी पड़ती थी। उस ज़माने का ये फैशन था और बड़ा आसान लगता था, वो छड़ियाँ खाना आसान लगता था, लेकिन खड़े होके बात करना ये मुश्किल लगता था, क्योंकि लगता था इस तरह मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं अंदर से असल में कैसा हूँ। क्योंकि शेम सबसे पहले हमारे अंदर ये सोच पैदा करती है कि मैं दुनिया को कैसे बताऊं कि मैं असल में कौन हूँ। हमें लगता है कि अगर मैंने दुनिया को बता दिया कि दर हकीकत में कौन हूँ, तो दुनिया मुझे अबंडन कर देगी, दुनिया मुझे छोड़ देगी, दुनिया मेरी इज्जत नहीं करेगी, दुनिया मुझसे रिलेट नहीं करेगी। और इसकी बहुत वजूहात थी शेम डेवलप होने की, लेकिन ज़्यादातर वजूहात ये थी कि हमारी फैमिली में, यानी हमारे ख़ास तौर पर नान के साइड से बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स थे। बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, नशे की बीमारी, सुसाइडल वाक़यात भी हुए। मेरे 3 कज़न्स हैं जिन्होंने सुसाइड की और उनको दफन कर दिया गया, ये बात किसी को बताए बगैर। और मेरे 1 दर्जन फर्स्ट कज़न थे जिनको मुख्तलिफ एडिक्शंस का या अल्कोहलिज्म का सामना था, और उनकी ज़िंदगी नशों ने बर्बाद कर दी, जिनके साथ मैं बचपन से खेला हुआ था। मेरे 3 कज़न ऐसे थे जो कि मर्डर हुए। मैं उस वक्त कराची डॉ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, तो दूर मुझे ये खबरें मिलती थीं। और हत्ता कि मेरे एक कज़न ने अपने दूसरे कज़न को मर्डर किया, एक भाई ने अपने भाई को कत्ल किया। तो ये जो सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली, अगरचे बाद में मैं अपने दर्स व तदरीस के सिलसिले में कराची और फिर मुझसे बाहर रहा, तो मुझे ये खबरें दूर से सुनाई देती थी। लेकिन जहाँ खून के रिश्ते होते हैं, जहाँ मोहब्बत के रिश्ते होते हैं, तकलीफ़ दूर से भी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और मुझे अपनी उम्र के पहले 30 साल, जब मैं डॉक्टर भी बन चुका था, एक कांस्टेंट जो फीलिंग थी वो शेम की फीलिंग थी, जो कि इंटरनलाइज हो गई थी, और जिससे मुझे मुश्किलात पैदा होती थी अपने बारे में फैसले करते हुए और दूसरे लोगों से रिलेट करते हुए। मैं बहुत घुटन ज़्यादा था, तक कि मेरे एक टीचर हैं जो कि अमेरिका में बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट थे, डॉक्टर एल्बर्ट बेंडूरा, तो उन्होंने कहा कि यू आर मेस्ड अप। जॉन ब्रैडशॉ ने एक दफ़ा मुझे कहा कि अपना कुछ कर लो। तो ये जो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके साथ मैं ट्रेनिंग्स के सिलसिले में जाता था, तो वो शक्ल देखते ही पहचान लेते थे, और फिर उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, शेम से निकलने में मदद की, और मैं समझता हूँ कि काया पलट गई।
35 سال کی عمر میں میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اپنی شیم کی وجہ سے اپنے غصے کے پیچھے چھپتا تھا، اور لوگ میرے غصے سے ڈر کے تو ہش اپ کرتے تھے تو مجھے طاقت محسوس ہوتی تھی. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کب لاسٹ ٹائم غصہ آیا تھا، یا شاید کبھی بھی کسی نے مجھے اپنے جو ساتھ کام کرنے والے کولیگز ہیں ان سے کسی کے ساتھ کوئی شاؤٹ کرتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. ہاں میں آرام سے ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اس سے مجھے میں ناراض ہوں، یا میں آپ سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا، یا یو آر بیٹر دین دیٹ، پلیز ڈونٹ ڈو دس اگین. اس طرح کر کے بات کرنا سولوشن کی طرف. تو یہ نعمت ہے اس فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے، اور خاص طور پر یہ جو 45 سال کا سفر گزرا جو نشے کے مریضوں کے علاج میں گزرا، ان کے ساتھ کام کرنے سے بہت ٹالرنس آئی، اور جب ان کے ساتھ عزت کا لین دین شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ کتنا عزت کرنے والے ہیں. مجھے آج تک کسی بھی پیشنٹ سے ناٹ اے سنگل انسیڈنس کہ مجھ سے کسی نے ایسا سلوک کیا ہو میرے مریض نے کہ جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہو یا دل شکنی ہو. وہ اپنے ساتھ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن میری کوششوں کو، میری ایفرٹس کو کس طرح وہ سراہتے ہیں اور ان کی فیملیز کس طرح محبت کرتی ہیں، یہ میری زندگی کا کل سرمایہ ہے. سو آئی تھنک یہ ہیلنگ ہی ہے جو کہ آپ اتنی ایز کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز تو لوگ ہائڈ کرنا الحمدللہ چاہتے ہیں. یہ اس فیلڈ میں ہونے کے ثمرات ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سنیں، لیکن آپ خود بھی تو سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب کام کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے، تو اس وقت ہمارے اندر بھی تو کوئی ہوتا ہے نا کہ جو سن رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی میں یہ باتیں جو کرتا ہوں تو مجھ سے میرے فیملی ممبر یا اور لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں، تو آپ یہ کیوں باتیں کرتے ہیں. خاص طور پہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے ایک سیشن میں بات کر رہا تھا، کوئی 200 کے قریب لوگ تھے اور ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی. بہت ساری لرننگ تو مجھے اپنے رشتہ داروں سے ہوئی، وہ شاید مجھے ٹیچ کرنے کے لیے اس ساری تکلیف سے گزرے. اور بات کرتے کرتے میں نے کہا کہ میرے فادر الکوہلک تھے، اور ایٹ دی ایج آف 25 ایک دن وہ رات کو بڑے لیٹ آورز میں یا الگ صبح جب کہ ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی تو وہ جب گھر پہنچے تو گھر کے دروازے کے سامنے وہ ڈرنک ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جب دن ہوا، اجالا ہوا اور اہل محلہ نے دیکھا کہ وہ اس حالت میں پڑے ہیں کہ وامٹنگ ہوئی ہے، اور لوگ اکٹھے ہو گئے، اور ان کو جب ہوش آئی تو ان کو اتنا امپیکٹ ہوا اس چیز کا کہ پھر اس دن کے بعد انہوں نے شراب کو کبھی چھوا بھی نہیں. ان کا کوئی علاج نہیں ہوا تھا، اور وہ ایک بہت مشکل قسم کے الکوہلک تھے. ایک دفعہ میری والدہ محترمہ نے یہ کہا کہ تم جو ٹی وی پہ کل باتیں کر رہے تھے نا شراب کی بیماری کے بارے میں، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ باتیں ٹھیک ہیں؟ کہتے ہیں میں نے وہ سب باتیں بھگتی ہوئی نا، تمہارے ابا کے سارے یہی کام تھے، تو مجھے اس وقت ان سے پتہ چلا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے والد میری پیدائش سے پہلے جو ہیں وہ الکوہلک تھے. لیکن میں اب ریٹروسپیکٹیولی دیکھ سکتا ہوں کہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور بغیر علاج کے شراب چھوڑنے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بڑی تکلیف تھی. وہ بہت بے چینی کا شکار تھے، اور وہ بڑی آئسولیشن کا شکار تھے. وہ کسی سے خاص ملتے جلتے نہیں تھے، بہت محنتی تھے، بہت کام کرتے تھے، ان میں بڑی خوبیاں تھیں. انہوں نے زندگی میں 9 پروفیشنز بدلے اور بہتر سے بہتر کام کاج کرتے کرتے وہ ایک بڑے ذمہ دار بنے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے بڑے کارخانہ نمایاں انجام دیے. اور 96 برس کی عمر میں انہوں نے 2007 میں
वफात पाई, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। आमीन। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं मुझे कि मेरी आवाज़ उनसे मिलती जुलती है, अच्छा। मेरी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। अभी भी मैं आईने में देखता हूँ तो वो मुझे नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि आपके बुजुर्ग कहीं भी नहीं होते, वो यहीं होते हैं, आपके साथ कहीं इर्द गिर्द होते हैं। तो ये बातें जो बताने से कभी इज्जत नहीं घटती। बिल्कुल सही। अच्छा, लोग समझते हैं कि अगर हमने बता दिया या किसी को पता चल गया तो फिर लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। लोग हमारी इज्जत इसलिए नहीं करते कि हम बहुत पीएचडी हैं या हमने बड़ी डिग्रियां ली हैं या हमारे पास बड़ी दौलत है या हम बड़े नमाजी हैं या हम बड़े नेक हैं। लोग हमारी इज्जत इसलिए नहीं करते कि हम बहुत मुमताज़ हैं। लोग हमारी इज्जत करते हैं जब हम उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। हमारे अंदर का ख्याल होता है कि अगर हम अपनी कोई कमज़ोरी या वल्नरेबिलिटी लोगों के सामने आ जाती है, हम वल्नरेबल हैं, ये ख्याल हम बता देते हैं या पता चल जाता है किसी तरह से, तो इससे ये है कि फिर लोग हमें जो है वो कम रेट करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, इसके बरक्स होता है। हमें हर वक्त एक यकीन चाहिए कि हमें कोई मसला पेश नहीं आएगा, हमें कोई चैलेंज दरपेश नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। वी आर वल्नरेबल। बतौर इंसान ये जितनी जल्दी हमें पता चल जाए उतना ही अच्छा है। वो जो मैं बात कर रहा था कि मैंने अपने गुस्से पे काबू पाया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा कोई आज से कुछ 40 साल पहले मुझे इत्तफाक हुआ कि मुझे एक चाय का कप कहीं से मिला जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था नॉट गॉड, और बाकी चीज़ पैकिंग में छुपी हुई थी। तो मैंने खोल के उसे देखा, उस पर लिखा हुआ था छोटे छोटे लफ्ज़ों में आई एम नॉट गॉड। तो मैंने वो कप खरीद लिया और मैंने इस बात को दिल से लगा लिया कि मैं गुस्सा किस बात पे करता हूँ कि लोग जब मेरी बात नहीं मानते तो मैं गुस्सा करता हूँ। तो क्या मैं कोई खुदा हूँ कि जिसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चला जा सकता? मैं तो एक इंसान हूँ और कुछ लोग मेरी बात मानते हैं तो मुझे उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, और जो लोग मेरी बात नहीं मानते तो उनसे मज़ाकरात करने चाहिए, उनसे हालात को साजगार रखते हुए, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर। सर, आपने थोड़ी देर पहले बात की, मैं चाहूँगी इस पर थोड़ी सी और बात हम करें, क्योंकि ये बड़ी हर्डल है जब फैमिलीज ट्रीटमेंट के लिए सर्च करती हैं तो शेम की वजह से दे कैन नॉट मूव, और अगर आती भी हैं और फिर बहुत सारे ख्याल, लोगों को पता चल गया कि ये रिहैब में है तो क्या होगा और इससे कोई शादी नहीं करेगा, इसकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो जाएगी, एज़ इफ़ के नशा करने से कोई प्रॉब्लम शायद लोगों को नहीं होती, फैमिली का ये ख्याल होता है, लेकिन रिहैब या इलाज करवाने से फिर ये बदनामी हो जाएगी। दुनिया भर में ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, हत्ता कि लोग नशा करने के मामले में कोई इतना ज़्यादा कोई मनफी ख्याल उनके ज़हन में नहीं होता, क्योंकि वो अक्सर जब लोग नशा करते हैं तो वो उन लोगों के दरमियान होते हैं जो नशा कर रहे हैं और वो एक दूसरे की पीठ थपक रहे होते हैं। और रिहैब जो होता है वो एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को
ایسی تربیت مل رہی ہوتی ہے, ایسی ٹریننگ مل رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کردار سے مطمئن ہو جائے اور اپنی زندگی کا جو لطف و سرور ہے وہ اپنی اچھائیوں سے حاصل کرے, کیونکہ انسان بہت دلچسپ ہے. لوگ غلط کاموں میں جتنا سوچ بچار کر کے اور محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں, اس سے کہیں کم کوشش اور محنت سے وہ بہت اچھے کام کر کے کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. جتنی جلدی ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا سارا مزہ اچھا انسان بننے میں ہے تو اتنا ہی اچھا ہے. کسی بھی جگہ جو تعلیم کسی بھی قسم کی آپ دیکھتے ہیں, وہ لاء کی تعلیم ہو یا طب کی تعلیم ہو یا انجینئرنگ ہو یا کوئی بھی اور, تو اس میں اچھے کردار کے بارے میں بات شاید بہت کم ہی ہوتی ہے, اور نصاب میں کوئی ایسی چیزیں شامل نہیں ہوتی جن کی وجہ سے انسان سکون حاصل کر سکے, موڈ اور مزاج کی حفاظت کر سکے. ایسی چیزیں کوئی ہوتی ہی نہیں ہے, اور ڈگریاں اور ان کے نتیجے میں اچھی نوکری یا ان کے جو مفادات ہیں جو دنیا میں ہمیں چاہیے وہ مل سکتے ہیں. لیکن ریہیب ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کو کچھ نئے پہلوؤں سے روشناس کرایا جاتا ہے, جہاں انسان وہ سیکھتا ہے جس کے لیے در حقیقت وہ تڑپ رہا تھا, جن چیزوں کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, یعنی سکون اور خوشی, اطمینان اور عزت نفس. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا دن رات ریہیب میں تذکرہ ہوتا ہے, اور انسان اپنے حصے کے مطابق کچھ نہ کچھ بدلتا ہے. اور کیونکہ یہ پروسیس پھر چلتا رہتا ہے, اور انسان کو ایک دفعہ اس راہ پہ چلنے کے نتائج ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اس مشن سے کبھی ہٹتا نہیں. پھر یہ کوئی گول نہیں ہوتا, بلکہ یہ مقصد حیات ہوتا ہے جس کے لیے لوگ چلتے ہیں. اور ہمیں اکثر کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اس بچے کے بھی شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ولنگ ویز آئے اور ہماری اپنی زندگیوں میں بہت فائدہ ہوا. اور باقاعدہ ایک بہت بڑا سینکڑوں کی تعداد میں افراد کا گروپ ہے جسے پینٹاگون کہا جاتا ہے, پیر کی شام کو 5 بجے, اور وہ ملتے ہیں آپس میں, اپنے ان بچوں کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کرتے ہیں جنہوں نے نشے سے نجات پائی ہے, اور وہ اپنی زندگیوں کو اور بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے سے صلاح مشورے کرتے ہیں. اور کوئی بھی والدین جن کے بچے ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں, چاہے نشے کا مسئلہ ہو یا نشے کا مسئلہ نہ ہو, دیگر وجوہات سے پریشانیاں پیدا کر رہے ہوں, تو وہ اس گروپ میں, اس فیلوشپ میں حصہ لے سکتے ہیں, جہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ان کے اوپر کڑی نظر ڈالے, پیار کی نظر ہی ملے گی, اور دکھ درد کو سمجھنے والے وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے اور ایمپیتھیٹک ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شیم ایسی چیز ہے کہ ایسی سیف انوائرمنٹ میں جہاں ارد گرد محبت کرنے والے لوگ اور بات کو سمجھنے والے لوگ ہوں اور ایمپیتھیٹک لوگ ہوں, شیم وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتی ہے. شیم اس کا سامنا نہیں کر سکتی. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور آپ یہ رسک لیتے ہیں کہ مجھے دیکھا جائے گا, تو پھر آپ کا سفر جو ہے وہ شیم ہیلنگ کی طرف شروع ہو جاتا ہے. اور جب آپ بات کرتے ہیں اور دوسرے لوگ فیشل ایکسپریشن سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی بات کو ہم سمجھ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو اس سے شیم ہیل ہوتی ہے. اور کبھی میں تو دعوت دیتا ہوں سب کو کہ وہ کسی بھی وقت آئیں, ایسے والدین جو پریشانیوں سے گھرے ہوں, جن کے گھر میں نشے کی بیماری یا اس سے ملتے جلتے مسئلے یا سیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوں, جیسے کہ بائیپولر ڈس آرڈر, ڈپریشن یا شیزوفرینیا یا الکوہلزم, تو انہیں بے دھڑک ولنگ ویز لاہور یا اسلام آباد یا کراچی, جہاں بھی ان کو نزدیک لگے, جب چاہیں جس وقت چاہیں آئیں, اور اس ماحول میں جہاں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا کام ہوتا ہے وقت سپینڈ کریں. ان سب جگہوں پہ لوگوں کے رہنے کے بھی انتظامات ہیں, یعنی اگر کوئی آتا ہے جو کسی دوسرے شہر سے آتا ہے تو ان کے قیام کا بھی بندوبست ہمارے ولنگ ویز میں موجود ہے.
چاہے وہ کراچی ہو یا اسلام آباد ہو یا لاہور ہو، تو ایک سادہ سا قیام و طعام کا بندوبست بھی ہوتا ہے، جہاں اگر کوئی 2-4 دن رہے تو انہیں اندازہ ہو سکے گا کہ ان کے پیارے کی زندگی میں یہاں کس قسم کا انقلاب آ سکتا ہے۔ اور شیم کی جو رکاوٹ ہے علاج کی راہ میں، وہ دور ہو سکتی ہے، جی کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیم جو ہے ہمیں باندھ کے رکھ دیتی ہے، وہ ہمیں زندگی کے اس اہم حصے کی طرف توجہ نہیں دینے دیتی جہاں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی چیزوں پہ ہم بہت توجہ دے رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارا کوئی مسئلہ حل Very right. نہیں ہوتا، صرف ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ اور جن گھروں میں نشے کا مسئلہ ہوتا ہے تو مایوسی تو دنیا کی آخری چیز ہے جس کی ان کو ضرورت ہے۔ انہیں تو روزانہ ایک امید افزا دن کا انتظار ہوتا ہے، Very true. انہیں تو ہر روز نئے سرے سے بھرپور امید کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو ایک یقین ہے کامیابی کا جو کہ وقت سے پہلے آتا ہے، یہ شیم ہیل ہونے سے آ سکتا ہے، کیونکہ جب شیم ہیل ہونے لگتی ہے تو ہماری جو سوچوں کا کرائسس ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اور دماغ میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک اور دماغ میں وہ شور ختم ہو جاتا ہے، خدشات کا شور، تباہیوں بربادیوں کا شور۔ ہمیں نہ صرف امید چاہیے، امید کے بعد جو اگلی منزل ہے وہ یقین کی منزل ہے، Very right. جو معاملات کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، گھر سے نکلے تو پتہ چلتا ہے، سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ اور جو ریہیب سینٹرز ہیں ان کو وزٹ کر کے ضرور دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ پاکستان میں اچھے ریہیبس کی کمی ہے، لیکن پھر بھی آپ آغاز کریں گے تو اچھے ریہیب تک بھی ضرور پہنچیں گے، اور ولنگ ویز اور صداقت کلینک کی حد تک تو میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ علاج تو بہت بعد کی بات ہے، شروع میں تو آپ کو فیملیرائز ہونے کی ضرورت ہے۔ ویری امپورٹنٹ. یعنی شیم جو ہے اس میں آپ کا جو ناطہ لوگوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ ویل میننگ لوگ جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لفظ فیملیرائز کو دیکھیں تو اس کے اندر فیملی کا لفظ آتا ہے، جی کہ جب تک آپ ریہیب کے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں کریں گے، آپ انہیں اپنی فیملی کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ فیملیرائز ہونے سے وہ آپ کی فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں اور آپ کے دکھ درد کے شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ آپ کے بچے میں اپنی کامیابی کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جتنا مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے مریضوں کو بحالی میں دیکھ کے، تو اتنا تو شاید ان کے والدین کو بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ یہ ناقابل یقین بات لگتی ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور مطلب میں نے دیکھا کہ فیملیز ان خوبیوں کو نہیں دیکھ پاتی ہے کیونکہ وہ ایک پرفیکشن کے شاید لینز میں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بٹ آپ بڑے ایک پروگرس جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیشنٹس ان کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اتنا مجھے 45 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور ابھی بھی مجھے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہر دن جو مجھے موقع ملتا ہے، فیڈ بیک ملتا ہے، یعنی واٹس ایپ پہ جو میسیجز آتے ہیں، لوگ جب زندگی کی منازل طے کرتے ہیں، سنگ میل میں آگے بڑھتے ہیں کسی نئے میں، تو وہ مجھ سے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ نشے کی بیماری میں جو لوگ جد و جہد کرتے رہتے ہیں، آخر کار ان کا مریض نشے سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور خالی یہی نہیں ہوتا، خود پورے گھرانے کی زندگی میں اتنی خوبصورت تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے مریض کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو جو ولنریبلٹی ہے، اس میں ہمیں صرف خبط عظمت سے نکلنے کی ضرورت ہے، صرف اس سوچ سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بہت ممتاز ہونا ہے، بس کسی بہت اونچے درخت کی شاخ کے ساتھ الٹا لٹکنا ہے تاکہ لوگ ہمیں حیرت سے دیکھیں۔ تو یہ تقریباً 400 سال سے دنیا میں یہ ریس شروع ہوئی ہے، اور نشے کا بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ انہی 400 سال میں ہوا ہے کہ جب انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ ریٹ ریس لگانی شروع کی۔ کہ اب ریٹ ریس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ
کوئی چوہوں کی دوڑ میں شریک ہے تو آخر کار اگر آپ جیت بھی جائیں تو آپ چوہے ہی رہیں گے. تو ایسی ریس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. اگر ہم اپنے انسانی پہلو کو مد نظر رکھیں تو ہمارا انسان ہونا پہلے ہی بڑا شرف کا باعث ہے. اس لیے تو ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. اور ولنریبلٹی وہ پہلا قدم ہے جو ہمارے اندر انگزائٹی ختم کر دیتی ہے. ویری رائٹ. جب ہماری انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے تو ہم انسرٹینٹی کو گریسفلی ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. پھر ہم انپریڈکٹیبلٹی کو بھی مان لیتے ہیں کہ اچھا کئی باتوں کا بھی ہمیں نہیں پتا یہ آگے چل کے انفولڈ ہوں گی. انکنٹرولبلٹی کو بھی ہم گریسفلی اپنی ذات کا حصہ بنا لیتے ہیں کہ اچھا زیادہ تر لوگ تو میری بات پہ اچھا ہی رسپانس دیتے ہیں. اگر کوئی ایک یا دو یا تین لوگ ایسا نہیں کرتے تو ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. چاہے وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچے ہوں یا بیوی یا خاوند ہوں یا بھائی ہوں یا دوست ہوں یا ورک پلیس کے اندر کام کرنے والے ہمارے کولیگز ہوں. یہاں ہے ہمارا حصہ جو سوچ بچار کرتا ہے. اور ہمارے دماغ کے مرکز میں تقریباً ایک حصہ ہے جسے امیگڈلا کہتے ہیں جو بادام کے سائز کا ہے, جو غصہ بھی وہیں رہتا ہے, بے چینی بھی وہیں رہتی ہے, اور ساری بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے وہ ساری ہم وہاں سے ہی کرتے ہیں. لیکن جو سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں, جو سوچ بچار کی باتیں ہیں, جو سمارٹ ورک ہے وہ تو یہاں ہوگا ہمارے فرنٹل کارٹیکس میں. اور ان دونوں حصوں کے درمیان ایک عجیب و غریب رشتہ ہے جسے ہم لوڈ شیڈنگ کا رشتہ کہہ سکتے ہیں. لوڈ شیڈنگ جیسے گلبرگ کی لائٹ آئے گی تو لاہور کینٹ کی لائٹ چلی جائے گی, تو اسی طرح جب امیگڈلا یعنی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو زیادہ دوران خون ادھر ہو جاتا ہے. تو سوچ بچار والا جو حصہ ہے اس کو فیول نہیں ملتا, اس کو زیادہ فنکشنل نہیں رہ سکتا. تو ہمیں جب بھی یہ محسوس ہو کہ ہمارا جو گرم دماغ ہے یعنی امیگڈلا وہ زیادہ ایکٹیو ہے تو ہم پھر میڈیٹیٹ کریں, پھر ہم بریدنگ کریں, پھر ہم اپنے آپ کو ول کے ذریعے تھوڑا قائل کریں, مائل کریں, کام کریں کہ ہمارا جو فرنٹل لوب ہے, یہ جو ماتھے کے عین پیچھے ہے, تو خون کی سپلائی ادھر جائے, توانائی ادھر جائے اور وہ زیادہ کام کرے. اور تھوڑی ہی پریکٹس کے بعد ہم ایسا کر سکتے ہیں اور ہم ایک کانشیس زندگی گزار سکتے ہیں. شیم کا کوئی اینٹی ڈاٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے, شیم کا جو اینٹی ڈوٹ ہے وہ انٹیگریٹی ہے. جسے آنیسٹی اور انٹیگریٹی کہتے ہیں, یہ شیم کا اینٹی ڈوٹ ہے. کہ اگر ہم ایسی زندگی کی طرف بڑھنا شروع کر دیں جس میں آنیسٹی ہو, انٹیگریٹی ہو اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ٹرانسپیرنسی ہو, تو آپ سمجھیں کہ یہ ہے وہ معجون کہ جس کے استعمال سے ہم شیم جیسے زہریلے جذبے سے نجات پا سکتے. ہم سارا دن معاشرے میں گھومتے ہیں, لوگ ہمارے بارے میں کم سے کم معلومات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا جو عزت کا لین دین ہے وہ آسان ترین ہے. لیکن جب ہم اپنے گھر والوں کے سامنے آتے ہیں جو ہمارے بارے میں کچھ زیادہ جانتے ہیں تو ان کی عزت کمانا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے. لیکن سب سے زیادہ مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنی نظروں میں عزت حاصل کر سکیں, اور جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو اس میں ہماری نظر پڑے جس بندے پر بھی, تو ہم کہہ سکیں کہ یار تو چنگا بندہ ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک سمپل سا ریمارک دے سکتے ہیں کہ تو وہ اچھے آدمی ہو, یار ٹھیک ہے چلے گا. مجھے اپنے فادر کے ساتھ بہت کم بات چیت کا موقع ملتا تھا کیونکہ وہ بہت خاموش طبع تھے اور اس زمانے میں کوئی اتنا رواج بھی نہیں تھا. تو کبھی بھی میری کامیابیوں پہ انہوں نے کوئی خاص تبصرہ زندگی بھر کبھی نہیں کیا, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تعریف بھی کر سکتے ہیں. اللہ نے بہت کامیابیاں دی پر وہ کبھی نہیں انہوں نے کچھ کہا. تو اپنی وفات سے کوئی 5 سال پہلے ایک دن وہ مجھے کہتے ہیں
میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میں ان کے پاس کافی دیر بیٹھا رہتا تھا اور ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی. تو مجھے اچانک وہ کہتے ہیں ویسے یار تو چنگا بندہ ہے. تو میں اس کے کہنے لگا کہ ابا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں بس محسوس ہوا میں نے. تو یہ بیسٹ کمپلیمنٹ تھا زندگی کا, اور ابھی بھی میں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اچھا چلو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس دنیا میں جانے سے پہلے مجھے ایک کمپلیمنٹ دیا کہ جو میرے لیے ایک بہت بڑا یاد رہنے والا تحفہ ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ابھی تک کوئی کامیابی حاصل کی ہے کہ نہیں کی, فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے, آپ کا قبلہ صحیح ہے. اگر آپ صحیح جانب چل پڑے ہیں اور ابھی آپ کو تھوڑی بھی کامیابی ملی ہے تو آگے چل کے زیادہ کامیابی مل جائے گی. لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن صحیح نہیں تو پھر آپ تیز تیز چلنے لگو گے تو منزل سے اور دور ہو جاؤ گے. ڈائریکشن صحیح ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سمجھنا کہ میں جس جانب چل رہا ہوں وہ رخ صحیح ہے میرا, اور اس کے بعد پھر اطمینان کے ساتھ چلتے رہے تو 1000 میل کا سفر بھی ہو تو آغاز تو پہلے قدم سے ہی ہوگا. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون سر. ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپوائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.